فاتحة وسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين بحق سيدة النساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اپنی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم اجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ہماری، ہم سب کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کا اہتمام کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت مظلوم کربلا کے صدقے میں حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، ایک مریض کے لیے خصوصی التماس سے دعا کی گئی ہے. رب کائنات سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے وہ آواز بلند صلوات پڑھیے. رات کا کافی وقت گزر گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اتنی دیر سے مجلس پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور مجلس سننا بھی مشکل ہوتا ہے. نیند کا غلبہ ہو، سامعین جماعیاں لے رہے ہوں اور بندہ خطاب کر رہا ہو، مشکل ہوتا ہے. میں جلدی دو چار باتیں کر کے آج آپ کی زحمت کو تمام کروں گا تاکہ آپ دعا کریں کہ مولوی صاحب سے جان چھوٹے. اس دعا سے پہلے میں انشاءاللہ مجلس ختم کروں گا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جتنے نبی بھیجے، ان میں جتنے رسول بنائے، ان میں جنہیں اولی العزم بنایا، آخری کو خاتم الانبیاء بنا کے اللہ نے جو باب امامت کا آغاز کیا، اللہ نے مجھے 12 معصوم امام دیے.
آدم سے لے کے خاتم تک اور علی حیدر کرار سے لے کر مہدی برحق تک اللہ نے جتنے ہادی بنائے ہیں ان سارے ہادیوں کو مبعوث کرنے کا، انہیں بھیجنے کا بس ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ ان بندوں کو اللہ کے قریب کیا جائے۔ ان سارے انبیاء اور سارے ائمہ کی غرض بے شیطان سے بچایا جائے، ظلمت اور تاریکی سے نکال کے نور اور ہدایت کے راستے پہ لگایا جائے۔ سب کا مقصد بس ایک ہے، لوگوں کی کوئی ہدایت کرنا، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا۔ البتہ میں یہاں ابتدا میں عرض کر دوں، اللہ کے قریب ہونے کا معنی کوئی قرب جسمانی نہیں ہے کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس سے 20 فٹ کے فاصلے پر ہیں، یہ عبادت کریں گے تو ہم 19 فٹ ہو جائیں گے، ذرا اور قریب ہو جائیں گے۔ قرب جسمانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، اللہ تو کہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے، اللہ تو کرسیوں میں نہیں سماتا، اللہ تو تخت پہ نہیں بیٹھتا، اللہ نے کوئی عرش بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جو عرش پہ بیٹھے اٹھے، جو اٹھتا بیٹھتا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یہ کیفیتیں ہیں اللہ پر۔ اللہ محل حوادث نہیں، وہ جو ہم صفات سلبیہ میں پڑھتے تھے نا، بچپن میں یاد کروایا، اللہ محل حوادث نہیں، یعنی وہ چیزیں جو حادث ہوتی ہیں وہ اللہ پہ نہیں اترتی۔ پہلے بیٹھا تھا، اب کھڑا ہو گیا، اب لیٹ گیا، اب پہلے 7ویں آسمان سے اوپر کہیں سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے ہے، اور فلاں تاریخ کو آسمان دنیا پہ آ گیا، نیچے آ گیا، پھر اوپر چلا گیا۔ جو آئے اور جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہ رب العزت کہیں بیٹھتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے، آتا جاتا نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اسے آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا نور محض ہے، اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کا حیات ابدی کا نام ہے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ کی کوئی آنکھیں نہیں ہیں کہ اللہ ان آنکھوں سے دیکھنے کا محتاج ہو۔ جو کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں، وہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں، وہ بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں، وہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے ہاتھوں کا محتاج نہیں، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے، بغیر زبان کے بولتا ہے، بغیر ہاتھوں کے اپنی طاقت رکھتا ہے اتنا کریم جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے۔ اسے بولنے کے لیے اس منہ کی ضرورت نہیں کہ منہ ہونا چاہیے، اس کے اندر زبان ہو، پھر خلا ہو، زبان حرکت کرے، اس سے لہریں نکلیں، وہ تالو کے ساتھ ٹکرائیں اور اس سے آواز پیدا ہو۔ جو اس کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ بولتا ہے، بولنے کا معنی یہ نہیں جیسے میں بول رہا ہوں، اللہ ایسے بولتا ہے۔ اللہ رب العزت جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے، اس کے متکلم ہونے کا یہ معنی ہے۔ اللہ کوئی حضرت موسیٰ کے لیے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ اترا ہوا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک درخت سے آواز پیدا کر دی تھی، ایک درخت سے آواز آ رہی تھی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا مالک ہوں، فخلع علیک، اپنے جوتوں کو اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو وادی مقدس میں آ گیا ہے، تو طویٰ میں آ گیا ہے، جوتے اتار کے آ جا، جوتے اتار کے آ جا، یہاں جوتے پہننے کی اجازت نہیں۔ واہ میرا اللہ تیرا کتنا احسان ہے، تو نے مجھے نبی کیسا دیا، تو نے مجھے پیغمبر کیسا دیا۔ موسیٰ کو حکم ہے تو وادی مقدس میں آ گیا ہے، تو جوتے اتار کے آ۔ جب میرا نبی معراج پہ جاتا ہے، وہاں پیغمبر نے جوتے اتارے، ارشاد پروردگار ہوا میرے حبیب جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہ میرا اللہ تو نے میرے بھائی موسیٰ کو نہیں کہا تھا فخلع علیک، جوتے اتار دے تو وادی مقدس میں ہے، میں نے اس لیے اتار دیے تجھے کہنا نہ پڑے۔ ارشاد ہوا نہیں محمد تو پہن کے آ، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے۔
اللہ رب العزت کا قرب، اصل عبادتوں کا مقصد قرب ہے، غرض بعثت انبیاء قرب الہی ہے۔ آپ جتنی عبادت کرتے ہیں انشاءاللہ سارے جاگ کے میری بات کو سنیں گے۔ یہ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز تو نیت کرتے ہیں نا، کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز مثلاً صبح کی، جو سب سے ہے تھوڑی لیکن ہے سب سے زیادہ مشکل، ہے چھوٹی لیکن ہے سب سے زیادہ، یہ بھی اس کی مصلحت ہے نا، کتنا کریم ہے وہ 8 گھنٹے سو کے اٹھا ہوں، چاہیے تو یہ تھا نا اللہ کہتا 50 رکعت نماز پڑھ، 8 گھنٹے سو کے اٹھا ہے نا، فریش ہے نا، تو کتنا کریم ہے میرا اللہ، کتنا عظیم بادشاہ ہے۔ اسے پتہ ہے اس وقت نسیم سحر چلی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے، رات کو ساری رات پتنی سو سکا ہے کہ نہیں، نیند کا غلبہ ہے، زیادہ دیر مصلی پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں، بس 2 سجدے دے، حاضری لگوا کہ تو میرا ہے، بس کافی ہے نا۔ اللہ کریم ہے نا، اللہ بڑا مہربان ہے نا، اللہ رب العزت۔ یہ جتنی عبادت کرتے ہیں آپ، نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں تو قربتاً اللہ، حج کرنے جا رہے ہیں تو قربتاً اللہ، یعنی عبادت ہوتی وہ ہے جو اللہ کے قرب کا سبب بنے، اللہ کے نزدیک کر دے بندے کو۔ اور اس قرب سے مراد قرب جسمانی نہیں ہے، قرب روحانی ہے، یعنی بندہ معنوی طور پر عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ متوجہ ہو گئے، اللہ رب العزت نے عبادتیں بنائی ہیں اس لیے کہ بندوں کو میرا قرب نصیب ہو، اور عبادتوں کا مخ، عبادتوں کا مغز، اصل تو مغز ہوتا ہے نا، یہ اخروٹ توڑو نا چھلکا کچھ نہیں ہوتا، اصل وہ جو اس کے اندر ہوتا ہے نا، یہ بادام توڑو نا اوپر والا چھلکا کچھ نہیں ہوتا، اصل اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ یہ بندہ، یہ سارا بندہ جو 6 فٹ کا ہے نا، اصل وہ دماغ ہے۔ اگر 6 فٹ کی بجائے 10 فٹ کا بھی بندہ ہو اور دماغ نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نا، اصل وہ مغز ہوتا ہے۔ اور میرے معصوم فرماتے ہیں جتنی عبادت کر رہا ہے نا، تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو حج کر، تو زکوٰۃ دے، تو سب کچھ کر، یہ عبادت جو ہے نا، اس عبادت کا مخ اور مغز کیا ہے؟ فرمایا الدعاء و مخ العبادت، اللہ سے مانگنا عبادت کا مغز ہے۔ اور روح نہ ہو اس بدن کی کیا حیثیت؟ انسان اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے ماں سے بڑا پیار کرتا ہے، ماں کے قدم چومتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات صحیح، چلو کبھی تو چومتا ہی تھا نا، ماں کے قدم چومتا ہے، بابا کے ہاتھ چومتا ہے، بابا سے آگے نہیں چلتا، بابا کی بات نہیں کاٹتا، بابا کو دھمکیاں نہیں دیتا، بابا کو سخت آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، گھور کے نہیں دیکھتا۔ یہ جو پیار کر رہا ہے نا بابا کے ساتھ، یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بدن میں روح ہو۔ ادھر بدن سے روح نکلا، ادھر آ کے مسجد میں اعلان کر دیا، لوگوں میرے بابا کا انتقال ہو گیا، آ جاؤ جلدی کریں، غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازہ پڑھیں، جلدی دفن کریں۔ ایک رات بھی اپنے گھر میں رکھنے کا روادار، جلدی کرو رات ہو رہی ہے، رات سے پہلے دفن کریں، ایک رات بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ اگر آپ توجہ فرمائیں نا تو یہ ساری بدن کے ساتھ جو محبت تھی نا، اس روح کی وجہ سے تھی۔ روح نکل گیا، اب یہ بدن گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، اسے شہر سے باہر قبرستان میں منو مٹی کے تلے دفن کر دو، اب یہ گھر میں رکھنے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے بدن سے روح نکل گیا ہے، بدن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اٹھاؤ باہر اور دفن کر دو، منو مٹی کے تلے رکھ دو۔ آؤ، جس طرح بدن سے روح نکل جائے، بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ دفن کرنے کے لائق ہے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں یہ سارا دین جسم ہے اور آل محمد کی محبت روح ہے۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سارا دین جسم ہے اور آل محمد کی محبت روح دین ہے۔ وہ دین جس میں آل محمد کی محبت نہ ہو وہ دفن کرنے کے لائق ہے، وہ دین اپنانے کے قابل نہیں ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شہید اول، بہت عظیم ہستی تھی شہید اول نا،
علماء کی خدمات ہیں اس دین کی تبلیغ میں، جو ہم تک دین پہنچا نا، اس میں علماء کی بڑی زحمات ہیں۔ وہ جبل عمل کے رہنے والے تھے، لبنان کے رہنے والے تھے، لوگوں کو فقہ آل محمد پڑھاتے تھے۔ اس جرم میں جیل بھیج دیا گیا، سزائے موت سنا دی گئی، اس لیے کہ لوگوں کو فقہ آل محمد سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جب انہیں یقین ہو گیا نا مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو کہا کچھ کاغذ کوئی چیزیں مجھے دے دو، میرے دماغ میں جو فقہ آل محمد کے مسئلے ہیں نا، میں وہ لکھ کر اس امانت کو امت کے حوالے کر جاؤں۔ میں نے تو قتل ہو جانا ہے، مجھے تو سزا ہو جانی ہے نا۔ انہوں نے 7 دنوں کے اندر ایک کتاب نے اس کی شرح کی، شرح لمہ کہتے ہیں اس کو، وہ انہوں نے 7 دن میں لکھی تھی۔ شہید ثانی نے اس کی شرح کر کے بڑا کر دیا۔ آج کل ہمارے بچے 6 سال میں وہ دورہ مکمل کرتے ہیں۔ 6 سال لگتے ہیں، ایک بچہ روز ایک سبق پڑھے تو 6 سال میں وہ کتابیں ختم ہوتی ہیں جو شہید نے 7 دن میں لکھی تھیں۔ کہ یہ حوالے اس میں لکھا انہوں نے، جناب شہید اول نے لکھا، اللہ کے بندو اسلام شرط صحت اعمال ہے۔ ایک فقہی مسئلہ ہے، اہل سنت اور ہمارے درمیان ایک اختلافی مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بندے مسلمان نہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کچھ اور ہیں، کافر ہیں، آیا وہ مکلف ہیں کہ نہیں؟ ان پر نماز واجب ہے کہ واجب نہیں ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن آیا اللہ کے احکام ان کے لیے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ وہ مکلف ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے اللہ کے بندو، انسانوں، اللہ کی عبادت کرو۔ اس میں مسلمانوں کو تو حکم نہیں دیا نا، سب کو حکم ہے، نماز ان پہ بھی واجب ہے، روزہ ان پہ بھی واجب ہے، حج ان پہ بھی واجب ہے، لیکن نماز صحیح اس کی ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہو۔ غیر مسلم نماز واجب ہے، پڑھے گا تو صحیح نہیں ہے اس کی۔ ہاں اسلام شرط صحت اعمال ہے اور ایمان شرط قبولیت اعمال ہے۔ ہاں نماز صحیح اس کی ہوتی ہے، عبادت صحیح اس کی ہوتی ہے جو مسلمان ہو، اور قبول اس کی ہوتی ہے جو مومن ہو۔ شہید اول نے لکھا یہ ایمان، یہ محبت اہل بیت روح دین ہے۔ یہ قبول عبادتیں تب ہوگی جب آل محمد کی محبت ہوگی اس کے دل میں۔ اور پھر دوستو اللہ نے احسان کتنا کیا ہے ہم پر۔ اللہ نے عبادتوں کا یہ لطف، اللہ نے یہ عبادتوں کا ذوق سکھانے کے لیے اللہ نے مجھے معصوم ہادی عطا کر دیا ہے۔ بھئی اللہ رب العزت، ابھی میں سن رہا تھا جب میں آیا تو مولانا پڑھ رہے تھے، آپ بڑے خاموشی سے سماعت فرما رہے تھے، پوری شاید توجہ کے ساتھ، یا نیند میں کہیں ان کی باتیں سن رہے تھے آپ خاموشی کے ساتھ۔ ہاں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں مانگنے والے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، فقیر کو، مانگنے والے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے، سارا دن مانگتے ہیں، روز آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ ہم اچھا نہیں سمجھتے مانگنے والے کو، ہم اچھا، ہمارا معاشرہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا، ہمارا معاشرہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا، اور اللہ نہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ جو مانگتا نہیں نا اللہ اس سے اچھا نہیں سکتا۔ اللہ خود کہتا ادعونی استجب لکم، ادعونی، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے مانگو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِي، جو تکبر کرتے ہوئے مجھ سے نہیں مانگتا نا، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ہم اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ مانگو۔ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، وہ چاہتا ہے بندہ مجھ سے مانگے۔ یہ ساری عبادت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ سارا اس لیے بندہ آئے اور کچھ مانگے۔ روایتوں میں کچھ بندہ نماز پڑھتا ہے نا، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ نے جلدی ہوتی، نماز پڑھی، تسبیح بھی نہیں پڑھتے، اٹھ کے چلے جاتے، اور جماعت ختم ہو گئی نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ نماز ختم ہو گئی، اٹھا اور سجدہ گاہ رکھا، اور جلدی ہے نا۔
حالانکہ حکم یہ ہے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں نا تو اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر ہلے بغیر وہیں بیٹھ کے تسبیح پڑھو. میرے 5ویں امام فرماتے ہیں 1000 رکعت نماز کا ثواب ملے. صبح پڑھی کتنی ہے؟ 2. زور میں کتنی پڑھی ہیں؟ 4. عصر کی کتنی پڑھی ہیں؟ 4. یاد ہو جائے نا بچوں کو. عشاء کی کتنی پڑھی ہیں؟ 3. مغرب کی کتنی پڑھی ہیں؟ 3. عشاء کی کتنی پڑھی ہیں؟ 4 ہے نا. ہاں یہ 4 پڑھی ہیں لیکن اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر وہیں بیٹھے بیٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کوئی کام نہ کرے, تسبیح پکڑ لے یا اپنے ہاتھوں پہ پڑھے, تسبیح جناب سیدہ پڑھے. معصوم فرماتے ہیں نماز 4 رکعت پڑھی تھی, اس تسبیح جناب سیدہ کے صدقے میں اللہ 1000 رکعت نماز کا ثواب عطا کرے. اچھا تسبیح پڑھی اور اس کے بعد دعا نہیں کی, اٹھ کے چلا گیا اٹھ کے نا, اللہ نے فرشتوں سے کہتا ہے اس کی یہ عبادت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارو, مجھے اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو بلایا اس لیے تھا, یہ آئے گا میرے گھر, آئے گا میرے گھر بیٹھ کے کچھ مانگے گا, میں اسے دوں گا. اس نے مانگا ہی نہیں ہے کچھ, اسے ضرورت ہی نہیں ہے کچھ, اتنا بڑا ہو گیا ہے اسے مجھ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چلا گیا اٹھ کے. اللہ اکبر. ہاں یہ اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند ہے مانگنے. ان اللہ یحب, اللہ رب العزت محبت کرتا ہے مانگنے والوں سے, اللہ دعا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, اللہ رب العزت دعا کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کرنے سے, کچھ بندے گئے نا کہتے ہیں ابن رسول اللہ ہم دعا کرتے ہیں دعا پوری نہیں ہوتی, مانگ 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 کے تھک گئے, بوڑھے ہو گئے, دعا آج تک پوری نہیں ہوئی. میرے معصوم میں ہم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے تدعون لمن لا تعرفہ, اس سے مانگتے ہو جس کو پہچانتے نہیں ہو. تمہیں رب کی معرفت ہی نہیں ہے تو پھر دعا کیسے قبول ہو تمہیں؟ ہاں وَتَدْعُونَ مَا لَا تَفْقَهُونَ, ہاں وَمَا لَا تَفْهَمُونَ, اور وہ مانگتے ہو جسے سمجھتے نہیں ہو. کیا مانگ رہا ہوں پتہ ہی نہیں ہے, رٹی ہوئی دعا ہے, ہاں وہ زبان آٹو پہ لگی ہوئی ہے, جیسے ہی تسبیح ختم ہوگی ہاتھ خود بخود اٹھ جائیں گے, توجہ کہیں اور پہ ہے اور دعا چل رہی ہے. 14 سال کی عمر تھی جب سے نماز شروع کی ہے اور اب 80 سال کا ہو گیا ہوں, 70 سال کا ہو گیا ہوں, روز دعا کرتا ہوں, ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں, خود بخود ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, وہ زبان خود بخود چلنی شروع ہو جاتی ہے, توجہ ہی کوئی نہیں. دل کے ساتھ, غافل دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا. متوجہ ہو, دل سے بندہ خدا کی طرف متوجہ ہونا, اللہ قبول کرتا ہے. اور اللہ تو کوئی اتنا کریم ہے نا, وہ فرعون کی بھی قبول کر لیتا ہے. کس کی؟ فرعون پتہ ہے کون تھا؟ اللہ کے مقابل میں رب بنا بیٹھا تھا. لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں تمہارا سب, لوگوں سے سجدے کرواتا تھا, لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں, میں بارشیں برساتا ہوں, میں اولادیں دیتا ہوں, میں یہ سارے کام کرتا ہوں. اللہ اس کی بھی سن لیتا. بندے آئے کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی, فرعون صاحب بارش نہیں ہو رہی, بارش برسا. بڑے اعتماد سے کہا چلے جاؤ گھر کل آ جائے گی. بڑے اعتماد سے کہتے جاؤ جاؤ گھر چلے جاؤ کل بارش آ جائے گی. بندے گھر گئے, یہ اپنے گھر گیا, اپنے دربار سے اٹھا گھر گیا, اندر کمرے کے اندر کنڈی لگائی, مصلی بچھا کے کہتا ہے میرا اللہ بدکار میں ہوں, سزا اپنے بندوں کو دیتا ہے. غلطی میں نے کی ہے, میں تیرے مقابل میں بنا بیٹھا ہوں نا رب, ان بندوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ بارش برسانا, تیری مخلوق پیاسی ہے, تیرے بندے پیاسے ہیں, بارش برسانا, بارش کیوں نہیں برساتا؟ مجھے سزا دینا تو دینی ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ دوسرے دن بارش آ گئی, اور جن سے کہا تھا کل آ جائے گی ان کا ایمان تو اور پکا ہو گیا.
حضرت موسیٰ کو حضور پہ گئے، کہتے ہیں پروردگار مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، تو فرعون کی بھی سن لیتا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے فرعون پر اپنی نعمتیں روک، فرعون کی خدائی کا بھرم کھل جائے، لوگوں کو پتہ چلے یہ کیسا خدا ہے، یہ وعدہ کرے پورا نہ ہو، اس کی خدائی کا بھرم کھل جائے، لوگوں کو پتہ چلے اس کی تو پوری نہیں ہوتی، یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا خدا ہے، نعمتیں روک۔ ارشاد پروردگار ہوا، یا موسیٰ قد نسل فرعون عبودیتی اما کیف انصر ربوبیتی، اور میرے موسیٰ نبی فرعون میری بندگی بھول گیا، میں اپنی ربوبیت کیسے بھولوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہ تو فرعون کی بھی سنتا ہے، اس نے خود کہا ادعونی استجب لکم، مانگو میں قبول کرتا ہوں بھائی۔ اچھا غور کرنا، دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ دعا رد ہوتی ہی نہیں، دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جو مانگو اللہ دیتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا نا مانگو میں پورا کروں گا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا نا، اس نے کہا مانگو میں کر دے، ویسے حدود سے باہر ہے نا، ہاں جو مانگو اللہ دیتا ہے نا، اللہ رد نہیں کرتا۔ دعا کا فلسفہ یہ ہے، کسی کی مصلحت میں ہوتا ہے فوراً دے دیتا، کسی کی مصلحت میں ہوتا ہے فوراً نہیں دیتا، 10 سال بعد دیتا ہے، 20 سال بعد دیتا ہے، اور جس کی مصلحت میں یہ ہو کہ اسے نہیں دینا دنیا میں، اسے رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو اس کی بخشش کے لیے قیامت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، ذخیرہ کر دیتا۔ قیامت والے دن جب یہ بندہ جائے گا نا تو وہاں دیکھے گا وہ جو میں فلاں دعا مانگتا رہا قبول نہیں ہوئی تھی نا، اس کا یہ اجر ہے، اتنا اجر ہے، وہاں تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا اجر ملتا۔ اللہ کسی کے اجر کو ضائع، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تو نیکوکار بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہوں، اللہ دعا رد نہیں کرتا، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک روایت پڑھ رہا تھا، میرے معصوم امام نے فرمایا اللہ رب العزت بعض نیک بندے ان کی ادائیگی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا مانگنے کے اپنے انداز ہوتے ہیں نا، ہم امیروں کی طرح مانگتے، مانگنا ہے تو نا غریب بن کے مانگا کرنا، محتاج بن کے مانگا کرنا۔ مانگنے کا انداز ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کا انداز اللہ کو پسند آتا ہے، وہ اپنے فرشتے سے کہتا ہے میرے فرشتوں اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی دعا قبول، اس نے مجھ سے مانگا دعا قبول ہو گئی، ابھی دینا نہیں اس کو۔ اللہ اکبر، دعا قبول ہو گئی، جو یہ مانگ رہا ہے لکھ دو، ہو گئی، قبول ہو گئی، ابھی دینا نہیں ہے۔ کیوں میرے پروردگار، جب دعا قبول کر لی ہے پھر دینا کیوں نہیں؟ کہ اس کے مانگنے کا انداز اچھا ہے، میں چاہتا ہوں یہ مانگتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اس کے مانگنے کا انداز دیکھو نا، کیسا بہترین انداز ہے نا۔ یہ جو دعا کبھی قبول نہیں ہوتی نا، یہ نہ سمجھا کرو قبول نہیں ہو رہی، یہ سمجھو میرے خالق کو میرا انداز پسند آ گیا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں نا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی دعا قبول ہو گئی، فوراً دے دو اس کو۔ پروردگار کیوں ہوگا؟ اس کا انداز ٹھیک، مجھے پسند ہی نہیں، میں اس کی آواز سننا ہی نہیں چاہتا، یہ دوبارہ مانگے ہی نہیں مجھ سے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا کریم ہے نا۔ ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، مولا میں نے دعا کی ہے 5 سال 10 سال ہو گئے، مانگ کے برا حال ہو گیا ہے، پوری نہیں ہوتی۔ جب دعا پوری نہیں ہوتی تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، سینے میں شک ڈالتا ہے، بات ہی کوئی نہیں، بس ایسے ہی ہے، ایسے ہی کہا ہے مانگو، ایسے ہی کہا ہے مانگو، وہ دیتا تو ہے نہیں۔ شیطان دل میں، میرے معصوم امام نے فرمایا خبردار شیطان کو اپنے اوپر سوار نہ کر۔ مولانا نے سنا اگر میں تجھ سے وعدہ کروں یقین ہوگا میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا؟ بولو جاگو، امام نے آپ سے وعدہ کیا، امام نے، یقین ہے امام کا وعدہ ہے پورا ہوگا؟
اس نے کہا مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ اولی الامر ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ وعدہ کریں تو میں کیوں نہ یقین رکھوں کہ وہ پورا ہوگا۔ میرے امام نے فرمایا شیطان کو اپنے سینے میں راستے، وہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ تو چاہتا ہے بندہ مانگے میں دوں، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے نا۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں کچھ ہمارا مزاج ہے، ہم بڑی چیزیں مانگتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا مکہ میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے، ہمارا ایک حاجی ساتھی تھا، خدا غریق رحمت کرے وہ فوت ہو گیا، حاجی تنویر حسین اس کا نام تھا، وزیر آباد سے۔ سامنے کعبہ تھا نا، یوں جھولی پھیلا کے بیٹھا کہتا میرا اللہ کوئی 40-50 کویتی دینار، 40-50 کھرب کویتی دینار دے دے۔ 34-35-40-50 کھرب کویتی دینار دے دے۔ ہم نے کہا یار کیا مانگ رہے تو؟ کہہ رہے اتنے بڑے دربار سے میں چھوٹی شے کیوں مانگوں؟ مانگے تو پھر کچھ۔ میرے معصوم فرماتے نہیں، صرف بڑی چیزیں نہ مانگا کر، دسترخوان کا نمک بھی اللہ سے مانگا کر، چھوٹی سے چھوٹی شے بھی اللہ سے مانگا کر، بڑی سے بڑی شے بھی اللہ سے مانگا کر، اللہ سے مانگ۔ اللہ کو یہ آداب بڑی پسند ہے، اپنے بندوں کی اس انداز کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا اللہ نے مجھے معصوم امام دیے نا، کس انداز میں آئمہ اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے مولا علی علیہ السلام کو کوئی کمی تھی کسی شے کی؟ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، مولا بیٹھے تھے، میرے مولا کے ایک صحابی ہے مقداد اس کا نام، روتا ہوا آ گیا، مولا بڑے برے حالات ہیں، دن نہیں گزرتا، غربت ہے، بڑا تنگ ہوں، مولا کوئی دعا کرو اللہ کوئی سبب مہیا فرمائے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ جو پتھر پڑا ہے مجھے اٹھا کے دے۔ پتھر لیا، اسے دیا، یہ لے، یہ کیا ہے؟ سونا ہے۔ پتھر سونا بن گیا۔ مولا نے کہا لے جا۔ وہ لے نہیں گیا، اس نے وہیں پہ اس کو توڑا، جتنی ضرورت تھی نا اتنا لیا، باقی چھوڑ دی۔ مولا علی نے فرمائی کیا کیا تو نے؟ لے جا سارا، کل کام آئے گا۔ کہ مولا کل کی فکر تو وہ کرے نا جس کا علی جیسا امام نہ ہو۔ ہر شے مانگ، اللہ سے مانگنا، اللہ دے گا۔ چھوٹی شے بھی اللہ سے مانگ، بڑی شے بھی۔ آئمہ علیہ السلام کے پاس کسی شے کی کمی تھی؟ جن کے ہاتھوں میں مٹی سونا بن جائے، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ لیکن اللہ سے کیسے مانگتے تھے؟ اللہ کو یہ انداز پسند تھا نا۔ یہ میرے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، دونوں اماموں کے حالات زندگی میں، لہذا دونوں کا میں نے نام لیا ہے۔ جب وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے نماز کی طرف تھی، چہرہ تھے نا، لوگ پوچھتے تھے ابن رسول اللہ کیوں کانپ رہے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فرماتے تھے اما تدری امن یدہ ہے، دیکھتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ انداز، مانگنے کا انداز ہی اور ہے نا۔ وہ سمجھتے تھے وہ مالک ہے، وہ معرفت رکھتے تھے وہ ہمارا خالق ہے، وہ معرفت رکھتے تھے وہ ہمارا رحمان الرحیم پروردگار ہے، ہم نے اس سے بات کرنی ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضری لگوانے جا رہے ہیں۔ جنہیں یہ معرفت ہوتی ہے پھر سجدے میں مزہ آتا ہے، پھر رکوع میں لطف آتا ہے، پھر خالق سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ میرے امام زین العابدین علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے نا، سورہ مبارکہ الحمد پڑھتے تھے نا، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آتے تھے نا، ہم تو سورہ الحمد بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں نا، وَلَا الضَّالِينَ پہ سانس نکلتا ہے، ایک ہی سانس میں پورا سورہ الحمد ختم ہو جاتا ہے نا، وَلَا الضَّالِينَ پہ جا کے سانس لیتے ہیں نا۔ لیکن میرے امام جب پڑھتے تھے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آتے تھے نا، اس سے آگے نہیں جاتے تھے، ایک رکعت میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی لائق عبادت ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس جملے میں اتنا مزہ لیتے تھے نا، ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ امام کہتے تھے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی لطف لیتے تھے نا، لطف لیتے تھے۔ سجدے میں سر رکھ، علی حیدر ایک قرار جیسا امام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ علی جو قسیم النار والجنہ ہے، علی جو صاحب نوال حمد ہے، جس کے بیٹوں کی سرداری جنت پہ، جس کی زوجہ کی سرداری جنت پہ، خود قسیم النار والجنہ۔
ایک 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. علی حیدر کر رہا. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تو گھڑی نہیں ہے وہ پڑھ رہا پڑھی آؤ پچھلے دعائیں بیٹھے کریں دل سے. ہاں جی اچھا اللہ اکبر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مامون کے دربار میں آئے. مامون کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ بڑا علم دوست تھا. اپنے دربار میں ہمیشہ علمی مناظرے کروایا کرتا تھا. میرے امام اس کے دربار میں آئے نا تو اس نے کہا اے یا علی ابن موسیٰ رضا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ؟ ہاں ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا پیغمبر کی حدیث نہیں سنی یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. یا علی تیری محبت ایمان ہے تیرا بغض کفر اور نفاق ہے. کا حدیث تو سنی ہے. فرمایا جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئی. جنت میں مومن جائے گا جہنم میں کافر جائے گا. جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئی. علی قسیم النار والجنہ. یہ چپ ہو گیا نا. ناز کیا کر. جب علی باہر نکلے ہیں نا دربار سے جو غلام ساتھ تھا نا کہتا ہے مولا کیا کہنے کیا جواب دیا آپ نے. اس کا منہ بند ہو گیا اس کا رنگ اڑ گیا وہ بول ہی نہیں سکا. کتنا بہترین جواب دیا. میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جا یہ دربار کی مناسبت سے جواب تھا تیرے سمجھانے کے لیے ہے. جب میرا بابا قیامت والے دن پل صراط پہ کھڑا ہوگا جو بندہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا میرا بابا جہنم کو حکم دے گا ہاذا لی و ہاذا لک. یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. جو علی اتنی عظمتوں کا مالک ہو. علی قسیم النار والجنہ ہے نا. علی صاحب لواء الحمد ہے نا. علی ساقی کوثر ہے نا. علی کے بچوں کی سرداری ہے نا جنت پر. لیکن اللہ سے کیسے مانگتے ہیں. جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ ساری سرداریاں ختم اس انداز میں مانگتے ہیں جیسے یہ محتاج مطلق ہے وہ غنی مطلق ہے. رو رو کے مانگتے ہیں اور اس انداز میں رو رو کے مانگتے ہیں. زرار کہتا ہے امیر شام کے دربار میں واللہ رأیت بعض مواقفہ قد ارسل اللیل سدولا. اور امیر شام خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ علی کو دیکھا ہے جب رات کے دبیز پردے ہو جاتے جب رات کا اندھیرے چھا جاتے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا میں نے کئی مرتبہ علی کو دیکھا ہے. وہ یصلی فی المحراب نہ وہ محراب مسجد میں آتے قائما کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. حالت کیا ہوتی تھی یا من لحیتہ ہی ریشے مبارک کو پکڑا ہوا ہوتا. ویبکی بکان عظیمہ موٹے موٹے آنسو بہاتا علی. ویتململ تململ السنین یوں تڑپتا علی جیسے مار گزیدہ تڑپتا ہے. تڑپ تڑپ کے کہتا من قلت الزاد و بعد السفر. او میرا اللہ زاد رہا کم ہے سفر بہت لمبا. اس انداز میں مانگنے کا ڈھنگ ہے. آؤ نا محتاج بن کے آؤ. وہ اللہ عطا کرتا ہے. دعا نبیوں نے دعا کی آئمہ نے دعا کی. آداب دعا سیکھنے ہونا تو کبھی صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھو. امام زین العابدین نے کس ڈھنگ میں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے. ہاں خدا غریق رحمت فرمائے ہمارے علماء کو. وہ فرماتے ہیں یہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ بڑی کام کی کتابیں ہیں. اگر نہج البلاغہ نہ ہوتا تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی. صحیفہ کاملہ نہ ہوتا اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ نہ آتا. میرے امام نے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے نا. امام زین العابدین کس انداز میں خالق سے بات کرتے ہیں اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ مانگنے کا سلیقہ ہے نا. پہلے اس کی تعریف کرو. مانگنے کا سلیقہ یہی ہے نا. یہ فقیر جب مانگنے جاتا ہے نا میں اکثر کہتا ہوں یہ فقیر سے سیکھو. فقیر یہ تین فقیر آپ بندے منگ دے شنگ دیں یہ انہوں نے پتا ہے کٹے سے نکلے ہیں مانگتے ہیں. ہاں ہمارے علماء علم اخلاق کہتے ہیں ان فقیروں سے سیکھا کر مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے. یہ فقیر سکھاتا ہے جس سے مانگنا ہونا اپنا گھر چھوڑ اس کے دروازے پہ جا. فقیر جھونپڑی میں بیٹھ کے آواز نہیں لگاتا اپنا گھر چھوڑتا ہے. جس سے مانگنا ہے نا اس کے دروازے پہ جاتا پھر اس کی تعریف کرتا ہے. میں تو سردار کے دروازے پہ آیا ہوں میں تو سخی کے دروازے پہ آیا ہوں میں تو یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا نا. اور پھر اسے اس کے پیاروں کا واسطہ دیتا ہے.
تجھے تیرا مال کا صدقہ دے دے، اولاد کا صدقہ دے دے، رزق کا صدقہ دے دے، اپنی جان کا صدقہ دے دے۔ وہ جانتا ہے اولاد سے پیار کرتا ہے، رزق سے پیار کرتا ہے، کاروبار سے پیار کرتا ہے، اپنی جان سے پیار کرتا ہے نا۔ یہ مانگنے کا سلیقہ ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں جب تم اللہ سے مانگنا چاہو نا تو پہلی شرط یہ ذرا اپنا گھر چھوڑنا اس کے دروازے پہ آنا۔ اللہ کے گھر آ جا، پھر اس کی تعریف کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ الحمد آیتیں ہیں، 5 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف، الحمدللہ رب العالمین تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف، ایاک نعبد و ایاک نستعین تعریف۔ 5 آیتوں میں اللہ کی پہلے کر تعریف، جب تعریف کر لینا اب دعا کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ مانگنے کا ڈھنگ ہے، پہلے اس کی تعریف کرنا، یا اللہ ہو، یا واحد ہو، یا احد ہو، یا فرد ہو، یا صمد ہو، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا غفور ہو، یا غفار ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ یہ نام لے گا، اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی، پھر مانگ وہ عطا کر دے گا۔ اچھا یہ مانگنا کیا ہوتا ہے؟ درخواست ہوتی ہے نا۔ مانگنا کیا ہوتا ہے؟ اب میرے خیال میں جتنے دوست بیٹھے ہیں نا ان میں سے 99.99% تو سکول گئے ہوں گے نا، ایسے اتنے پڑھے لکھے تو یہاں ہوں گے نا۔ 99.99% لوگ کچھ دن سکول، اور سکول میں ایک بچوں کو سکھائی جاتی ہے چھٹی لینے کی درخواست کیسے لکھنی۔ لکھتے ہیں درخواست؟ اچھا وہ پہلے کیا لکھتے ہیں؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، پرائمری سکول، گورنمنٹ ہائی پرائمری سکول کڑائی، یہی لکھتے۔ پتہ نہیں اب امیر مختار کہہ رہا تھا اب آہستہ آہستہ یہ کڑا ہو جائے گا، کڑا ہے نا۔ پہلے کیا لکھتے ہیں؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ اچھا یہ اوپر لائن نہ لکھی جائے، ویسی درخواست لکھی جائے، منظور ہو جائے گی؟ بھائی یہی تو سمجھانا تھا مجھے۔ دعا ہے درخواست، پہلے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اس کو مخاطب کر، پھر نیچے درخواست لے یا علی۔ اس کو پتہ تو چلے نا خطاب کس سے ہے، میں نے درخواست دینی کس کو ہے نا، پہلے اسے اوپر اس کا خطاب کر دے۔ بخدمت جناب یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا غفور ہو، یا غفار ہو، یا رحمان ہو۔ اور میرے کریم اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اکیلا آیا ہوں، میرے رشتہ دار رہتے ہیں یہاں کڑاہی میں، میرے رشتہ دار رہتے ہیں ادھر، کزن رہتے ہیں ادھر، چچا رہتا ہے ادھر، ماموں رہتا ہے، ان کے سامنے درخواستیں دیتا، میں روتا نا وہ تانے دیتے، پتنی جوانی میں کون کون سے گناہ کیے تھے، اب دیکھو تنہائی میں بیٹھ کے بڑا روتا ہے، میرا اللہ میں شرمندہ ہو جاتا، اکیلا آیا ہوں میرا اللہ، ان کے مسجد آنے سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ کریم ہے نا، ہاں بہت مہربان ہے نا۔ اور کوئی اتنا کریم ہے اللہ، اتنا کریم ہے، گویا وہ کہتا ہے میرے گھر آ جاؤ میرے بندے، میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر کا دروازہ تو کھلا ہے نا، گھر آنے کا میں وہاں بھی سن لوں گا، اپنے گھر مصلی بھی۔ بڑا کریم ہے۔ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہم اس سے روٹھے ہوئے ہیں، اس کے دروازے سے یوں گزر جاتے ہیں جیسے تعلق ہی کوئی نہیں۔ دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، زندگی اس نے دی ہے، صحت اس نے دی ہے، جوانی اس نے دی ہے، اولاد اس نے دی ہے، والدین اس نے دی ہیں، زمین اس نے بنائی ہے، سورج اس نے بنایا، چاند اس نے بنایا، ہوا اس نے چلائی ہے، بارش وہ برساتا ہے، بارش وہ روکتا ہے، ہوا وہ چلاتا ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلا کے اپنے بندوں کو بارش کی بشارت دیتا ہے۔ بڑا کریم ہے نا، وہ کتنا مہربان ہے وہ اللہ۔ اس سے ناراض نہ ہوا کر، اس سے لڑائیاں نہ لڑا کر، اس کی بارگاہ میں آ جایا کر، تو بندہ بن، وہ اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ میرے دوستو آج کی رات اتنا کافی ہے۔ ہاں یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، یہ دین، یہ جو مسلمان بنے پھرتے ہو نا، یہ جو کلمے پڑھتے ہو نا، یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو نا، یہ جو مسجد سے اذانیں آ رہی ہیں نا، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، اس دین پہ خرچ ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا،
میں اکثر کہا کرتا ہوں، خدا غری کی رحمت فرمائے علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ کو، ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم تھے، لکھنؤ سے تعلق تھا، بہت فاضل عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، مجتہد تھے۔ وہ کہا کرتے تھے جو جہاد کربلا میں حسین ابن علی نے کیا ہے نا، یہ خاندان کی روایت تھی۔ یہ جنگ جناب حمزہ نے بھی کی، یہ جنگ جعفر طیار نے بھی کی، یہ جنگ حیدر کرار نے بھی کی، جو جنگ علی نے کی تھی نا، یہ جنگ حسین ابن علی نے کی تھی نا، یہ تو جنگ خاندان کی روایت تھی۔ لیکن جو جہاد شام غریبہ زینب نے کیا تھا وہ خاندان کی روایت نہیں تھی۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا ہو، اسے ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس دربار۔ میرے مظلوم امام فرماتے ہیں، امام سجاد اپنا مرثیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں حالت یہ تھی، ایک رسی تھی 9 گلے تھے، ایک رسی میں 9 گلے بیویوں کے تھے، میرے گلے میں رسی باندھ کے میرے معصوم رو کے فرماتے ہیں مجھے بازار میں یوں کھینچتے تھے جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام ہوں۔ میرے مولا نے شام کے خطبوں میں اپنا تعارف کروایا، آزادارو صرف 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ یزید نے اپنے دربار میں بڑے بڑے خطیب بلائے ہوئے تھے، وہ خطیب منبر پہ جا کے خطبے پڑھتے تھے، آل محمد کے خلاف تقریریں کرتے تھے۔ جب سارے خطیب ختم ہو گئے نا، میرے امام نے زنجیر سنبھالے، کہا یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے میں کچھ کہوں؟ میں اس منبر پہ جا کے، اس لکڑیوں پہ جا کے میں بھی کچھ کہوں؟ اس نے تو انکار کیا۔ اور دوسرے ملک کا کسی کا سفیر بیٹھا تھا، اس نے اصرار کیا، قیدی ہے اسے کہنے دو، ہم پیچھے رپورٹ کیا کریں گے؟ ہاں مسئلہ کیا تھا؟ اجازت ملی، میرے مولا منبر پہ آئے، ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا، اور شام والو جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لے، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا مالک ہوں، میں زمزم کا مالک ہوں، میں کو صفا و مروہ کا مالک ہوں، مجھے پہچانا۔ ہزاداروں خطبہ اتنا عظیم تھا، پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ یزید سمجھا ہاں کوئی انقلاب نہ آ جائے، فوراً اٹھ کے اپنے مؤذن سے کہا کھڑا ہو، آزان دے۔ بے وقت آزان شروع ہوئی، میرے امام نے خاموشی اختیار کی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میرے امام نے کہا جل جلالہ ربی، آغاز سے پڑھا میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے امام نے کہا ذرا رک جا مؤذن، یزید بتا یہ جس کا اذان میں نام لیا جا رہا ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے تیرا نانا ہے تو نے جھوٹ کہا، یہ میرا نانا اگر ابھی آ جائے کیا جواب دے گا؟ اس کی بیٹیوں کو رسیوں میں جکڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس ذکر کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص حاجی غلام عباس صاحب کے خاندان کے جملہ مرحومین، ماسٹر محمد خان صاحب کے مرحومین، عقیل عباس کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما، ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں میں وسعت و برکت عطا فرما، انہیں نعمات برزخی سے منعم فرما، ہم سب کے مرحومین کے گناہ معاف فرما، ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہم سب کو دنیا میں عزت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ میرا اللہ ہمارے ملک میں پھر ایک مرتبہ فرقہ واریت کا عفریت سر اٹھا رہا ہے، میرا اللہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دہشت گردی اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کے سامنے سرخرو فرما۔ حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔